ایک بار بھی نہیں، دو جگہ کہتا کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے. یہ دیکھیے کتنا پرانا یہ سوال. اس لیے میں نے کہا کہ میں تو اس سوال کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا، لیکن کچھ اتنا اصرار ہوا اور ایسے مومن کے ذریعے سوال آیا کہ میں منع نہیں کر سکا. اب آپ کہیں گے مولانا ہمیں بھی بتائیے وہ کون ہے تاکہ آئندہ ہم اپنے سوال ان کے ذریعے بھیجوائیں. اسی لیے تو میں نے نام نہیں لیا، لیکن بہرحال میں منع نہیں کر سکا کہ بھائی شہید جب زندہ ہے تو ہم آخر اس کا مثلا تابوت کیوں اٹھاتے ہیں یا ماتم کیوں کرتے ہیں. کتنا پرانا اعتراض جس پر ہم میدان احد میں جناب حمزہ کی شہادت کا ماتم بتاتے ہیں. بزرگوں کو یاد ہوگا کہ علی گڑھ کے وہ جو شاعر تھے یا شاعر تھا اقبال سہیل، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. کتنا مشہور اس کا یہ مصرع کہ جو زندہ و جاوید ہے ہم ماتم نہیں کرتے، ماتم وہ کرے کہ جو ان کو مرا ہوا مان. تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ حسین کی عقیدت مند ہیں، اس لیے ماتم نہیں کرتے. ابھی میں دیکھ رہا تھا 4 دسمبر 5 دسمبر کب بابری مسجد شہید ہوئی، پورے ہندوستان کے اندر احتجاج ہو رہا. ہم سے کہا جاتا ہے حسین مارے گئے، شہادت پہ تو خوش ہونا چاہیے، تم غم کس بات کا کرتے ہو؟ مسجد شہید ہو گئی تو تمہیں تو خوشی کے شادیانے بجانا چاہیے، تمہیں تو سیلیبریشن کرنا چاہیے، کیونکہ شہادت تو ہمیشہ بقول تمہارے غم کی چیز ہی نہیں ہے. پورے ہندوستان میں احتجاجی جلسے اور جلوس ہو رہے، بابری مسجد کیوں شہید کی؟ شادیانے بجاؤ، لائٹنگ کرو، بچوں کو نئے کپڑے پہناؤ، اچھے کھانے پکاؤ اور کہو کہ باقی مسجدیں بھی شہید ہو جائیں تاکہ ہمیں خوشی کا موقع ملے. پاکستان میں دشمنان اہل بیت کے کچھ بڑے لیڈر مارے گئے تھے. اب تک آپ پرانے اخبارات میں دیکھیے کیا غم کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور رسول کا نواسا مارا جائے تو ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. لیکن یہ تو ذرا سا ٹٹ فار ٹیٹ والا جواب ہوا، لیکن اس کا شرعی جواب یہ کہ خدا نے ایک لفظ تو یہ کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہ وہی آیت ہے کہ جو مر گئے ان کو زندہ مردہ نہ کہنا، لیکن کیا کہا کہ ان کی زندگی عام زندگی جیسی نہیں ہے. لا تشعرون، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ تشعرون جو ہے اردو میں شعور کے معنی ہے. شعور ایک ذرا سا مشکل لفظ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیسی ان کی زندگی، دیٹ مینس عام زندگی نہیں. تو جو باتیں آپ کہہ رہی اسی مومنہ کا سوال ہے، اور مجھے یقین ہے ان کے پاس بھی کسی نے اعتراض کیا ہو، یہ وہ والی زندگی نہیں ہے. تو جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں یہ عام زندگی سے ریلیٹڈ، کہ جو زندہ ہوتا ہے مثلا اس کا تابوت نہیں اٹھاؤ. لیکن اب میں ذرا کیوں وقت نہیں ہے، وقت میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا، سوال سب کے لیے نہیں. شہید زندہ، لیکن قرآن نے کہا اس کی زندگی عام زندگی جیسی نہیں. یہی وجہ کہ شہید کی بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت. کسی کا شوہر اگر زندہ ہو تو وہ عورت کسی حالت میں دوسری شادی نہیں کر سکتی. برزخ میں زندہ ہو، قبر میں زندہ ہو، وہ کر سکتی. لیکن اگر یہ عام زندگی مانی جائے تو یہ تو تابوت وغیرہ تو زندہ کا بھی اٹھایا جا سکتا ہے. آج شب جمعہ کا ایک پیغام موت ہے. میں ادھر تو نہیں جا رہا، سوال کی مدد سے ایک جملہ مومن کے خصوصیات اور صفت میں یہ لکھا ہے کہ زندگی میں قبر تیار کر کے قبر میں جا کے اکثر لیٹتا بھی ہے. تو اب یہ جو ہے کہ تابوت ہے یا قبر ہے یا غسل میت اس ٹائپ کی یہ، لیکن شادی تو ناممکن چیز ہے کہ کسی زندہ آدمی کی بیوی دوسری شادی کر. تو جو چیزیں شہید کے حوالے سے کہی گئی وہ ساری چیزیں اگر مان لی جائیں کہ زندہ ہے تو نہ کرو، تو پھر یہ بلکہ رسول اللہ نے انکریج کیا شہداء کی بیویوں کو. پیغمبر کی جو اتنی ساری شادیاں ہیں اس میں 90% شادیاں وہی کہ جن کے شوہر مارے گئے تھے کسی جنگ میں، پیغمبر نے ان بیوہ عورتوں سے شادی کی تاکہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جائے جو میں نے ایک دن اور اشارتاً ایک بات کہی. پاکستان میں اتنی شہادتیں ہوتی ہیں مثلا، اب اس کے بعد جو ان کی بیویاں ہیں جو بچے فالو اپ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر معاشرے مردوں کی تعداد کم رہ جائے، عورتوں کی تعداد شہادتوں کے نتیجے میں بھی بڑھ جائے، تب بھی اس سے اخلاقی کرپشن معاشرے میں ایسا پیدا ہوتا جس کا ذکر کرنے کی منبر پہ ضرورت نہیں. مدینے میں یہ پرابلم ہو رہا تھا خاص طور پر احد کی لڑائی کے بعد. اتنے مختصر سے مسلمانوں میں 70 مارے گئے. احد کل بھی آیا، احد آج بھی آ رہا. تو اب یہ کہ پیغمبر
اجازت دی نہیں، انکریج کیا نہیں، خود بھی شادیاں کی. تو شہید تو زندہ ہے. تو پھر اچھا ایسا بھی شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر شوہر بیوی 20 سال ایک دوسرے سے سیپریٹ رہے تو نکاح خود بخود ٹوٹتا. کبھی خود بخود نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ ہمارے یہاں ہے. بلکہ کسی نے ایک سوال کیا، لیکن ابھی آپ کے سامنے کیا پڑھوں. مولانا ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے، سنا جب 20 سال ہو جائے تو نکاح کو رینیو کرنا پڑتا ہے، چاہے ساتھ میں بھی رہ رہے ہیں. دنیا میں عجیب عجیب قسم کے نظریات مشہور ہو گئے، اور بڑا سیریس سوال تھا. گھر کے اس سوال میں بظاہر ہم لوگوں کا فائدہ بھی، کیا رینیو کریں گے تو رینیو کرنے کے چارجز بھی آپ کو دوبارہ دینا. لیکن مسئلہ شرعی تو مسئلہ شرعی. اگر شہید زندہ ہے تو اس کے بعد اس کی جائیداد اور میراث کیوں تقسیم ہوتی؟ کسی زندہ آدمی کی میراث اور جائیداد تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے شرعاً ایک آدمی کو اجازت ہے جو کل مخیرق کا واقعہ پڑھاؤ جہاں سے میرا موضوع شروع ہو گیا، کہ زندہ آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ساری جائیداد زندگی کسی کو بھی دے کے جا سکتا ہے. نہ بیٹا کہہ سکتا ہے کہ بابا ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، دوسرے کو غیر کو سب کچھ مل رہا. نہ بیوہ یہ کہہ سکتی ہے، وہ بیوہ جو ابھی بیوہ نہیں ہونے والی، کیا وڈ بھی بیوہ کہیں گے اس کو، مجھے نہیں پتا انگریزی میں، جو بعد میں بیوہ ہونے والی. نہ بیٹا کہہ سکتا ہے نہ بیٹی کہہ سکتی. زندگی میں آدمی کو حق. تو اگر وہ زندہ ہے تو میراث کیسے تقسیم ہو رہی ہے اس کی؟ تو یہ جو زندگی کچھ اور ایفیکٹس پڑتے ہیں لائف پر شہید کے لیے، اسلام نے ان سب کے بارے میں کہا کہ اسے مردہ تصور کر کے کرو. میراث بھی اس کی پوری کی جائے گی، تقسیم کی جائے گی، اس کی بیوہ دوسری شادی بھی کر سکتی ہے. اور بہت ہی پیور ٹیکنیکل فقہی مسئلہ، جب تک کوئی آدمی زندہ ہو نہ اس کی قضا نماز کوئی پڑھ سکتا ہے نہ قضا روزہ، ایون چاہے وہ قومے میں. اور آپ تو مغربی دنیا میں رہتے ہیں، 20-20 سال لوگ قومے میں رہیں، لیکن پتا بھی ہے کہ مرتے دم تک جو ہے کبھی یہ دوبارہ ہوش میں نہیں آئے گا. جب تک سانس چل رہی ہے نہ اس کی قضا نماز ہو سکے گی نہ قضا روزہ. ارے کس چیز کا انتظار ہے؟ نیکی کا کام جتنے جلدی کر لو اچھا. اب پتا ہے کہ تو مرکر ہی آئے گا ہاسپٹل سے باہر تو نمازیں اس کی پڑھوا دو. نہیں، زندہ ہے ابھی. شہید کی آپ قضا نمازیں اور قضا روزے پڑھ سکتے. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ شہید زندہ ہے، مگر اس انداز کا نہیں کہ جیسا بعض لوگوں نے بنا کر کوشش کی کہ تابوت، علم، عزاداری اور ماتم کو ختم کیا جائے. سوال کرنے والی کا یہ مقصد نہیں. شہید ہمیشہ زندہ، اس لیے کہ